كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہماری جو آیا مبارکہ ہے وہ ہے 198 198 اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی آج ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کی ابتدا لیسا سے ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے اور ناسخ ہے اور فتح کے اوپر مبنی ہے، یعنی سین کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مبنی ہے تو اس کی شکل یہی رہتی ہے، چینج نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا فعل مضارع نہیں ہوتا۔ علیکم میں اعلیٰ حرف جر ہے اور یہ سکون پہ مبنی ہے، یا ساکن ہے، اور اس میں جو کم کے اندر کاف ہے اس کو کاف المخاطب کہتے ہیں۔ یہ ضمیر ہے متصل، سکون پہ مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اور یہ میم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو علامت جمع الذکور کہتے ہیں، یعنی جمع مذکر کی ایک علامت ہے۔ تو ایک شبہ جملہ بنا علیکم، تو شبہ جملہ محلاً منصوب ہے، یہ لیسا کی خبر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خبر پہلے آ گئی ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ خبر مقدم ہے۔ جناح یہ لیسا کا اسم ہے، مرفوع ہے، اور مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ ظاہرہ کے ساتھ ہے۔ ہا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ ان حرف نصب اور مصدر ہے، اس کو کہتے ہیں حرف نصب و مصدریہ۔ یہ سکون کے اوپر مبنی ہے، نون ساکن ہے۔ تبتغو اصل میں تھا تبتغونا، یہ فعل مضارع ہے، باب افتعال میں سے ہے۔ اس کی جو ثلاثی مجرد ہے وہ 3 حرف بغا، اور جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ابتغا، ابتغا یبتغی۔ تو تبتغون یہ فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے۔ نون اس کا گرا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے ان ہے جو کہ حرف نصب ہے، یعنی جب وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افعال خمسہ جو ہیں فعل مضارع میں، تو ان میں جب وہ منصوب ہوتے ہیں تو ان کا نون گر جاتا ہے، تو اس لیے یہ نون گر گیا چونکہ نون رفع کی نشانی ہے۔ اب یہ ایک مصدر معول بنا، ان تبتغو، یہ مصدر معول ہے اور یہ محلاً مجرور ہے، اور اس کا جو حرف جر ہے وہ محذوف ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک حرف جر تھا، جیسے باپ کے بِأَن تبتغو، وہ محذوف ہے۔ فضلاً مفعول بھی منصوب ہے اور نصب کی علامت آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، فتحہ ظاہرہ۔ من حرف جر ہے اور سکون پہ مبنی ہے۔ ربکم میں رب
مجرور ہے من کی وجہ سے، مضاف بھی ہے، اور کم مضاف الیہ ہے مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اب اس کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو لیسا کا مطلب تو ہوگا نا نہیں، علیکم تم پر نہیں ہے، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو، تم چاہو، فضلاً ایک فضل، من ربکم اپنے رب سے، تم اپنے رب سے اگر کوئی فضل چاہو، تلاش کرو، مثلا روزی کی تلاش میں نکلو، تو اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَاضْتُمْ، اس میں جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ، فا کے اوپر زبر ہے۔ اذا بہت دفعہ آیا ہے، اس کو ہم ظرف زمان شرطی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی تھا، وہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ ظرف لما یستقبل من الزمن، خافض لشرطه ومنصوب بجوابه، اور یہ محل نصب میں ہے۔ افاضتم، یہ اصل میں کیا تھا؟ افاض یفید افادتن، اس کے ثلاثی مجرد دیکھیں تو فادہ ہے، یعنی فا ہے، الف اور ضاد، لیکن باب فعال میں جب اس کو آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے افاضہ، یفید، مفید اس کا اسم فاعل ہے، اور افاضہ افاضۃ اس کا مصدر ہے۔ افدتم کیا ہوگا؟ فعل ماض، یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے سکون پہ، کیونکہ اس کے ساتھ تا الفاعل متصل ہے، لگی ہوئی ہے۔ تم، آپ دیکھتے ہیں تم یہ ایک ضمیر ہے، اصل میں الگ الگ ان کو کریں تو تا جو ہے یہ ضمیر، اور ماں جو ہے میم جو ہے یہ علامت جمع ذکور ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم تم کو پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ضمیر ہے، تو اس کے اتصال کی وجہ سے ضاد جو ہے وہ ساکن ہے۔ افاضتم، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل شرط ہے، اور تا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع، فاعل ہے، اور افاضتم یہ پورے کا پورا ایک جملہ بنا، تو یہ جملہ محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ظرف مضاف ہو کے آتا ہے، تو اذا کے بعد جو بھی جملہ آئے گا تو وہ محلاً مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے۔ من حرف جر ہے، سکون پہ مبنی ہے، عرفات، تا کے نیچے دو تنوینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس کے جر کی نشانی ہے۔ عرفات یہ مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ، معنی کیا ہوئے؟ فا پس، اذا جب یا اگر، افاضتم تم رخت سفر باندھو، تم نکلو، افدتم، افادہ کا مطلب نکلنا ہے، لیکن ہجوم کی شکل میں نکلنا ہوتا ہے،
جیسے سیلاب نہیں آتا اس کو بھی فیضان بولتے ہیں نا عربی میں. تو جب بہت رش ہو اور سب لوگ ایک ہی سمت کی طرف جا رہے ہوں تو اس کو عربی میں افادہ بولتے ہیں. تو یہاں پہ معنی کیا ہوں گے؟ پس جب تم نکلو ہجوم کی شکل میں، من گروہوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، من عرفات عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. فاذکروا میں یہ جو فا ہے بہت دفعہ آیا ہے، یہ فا جواب الشرط کو فعل الشرط سے ملاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرف رابط، فتح پہ مبنی ہے. اذکروا یہ فعل امر ہے، مبنی ہے اعلی حذف النون، نون کو گرا کر یہ مبنی ہے، یہ بنایا گیا ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے. اصل میں تھا تذکرون، یاد کریں، یعنی فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے. فعل امر بناتے ہوئے آپ نے تا جو شروع کی علامت ہے فعل مضارع کی اس کو ہٹا دیا، اور پھر آخر میں چونکہ ساکن کرنا تھا نون کو بھی ہٹا دیا. اب جو پہلا حرف ہے ذا وہ سکون سے شروع ہو رہا ہے نا، تو سکون سے تو تلفظ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ نے پیچھے ایک حمزہ لگائی. عین کلمہ دیکھا تو وہ مضموم تھا، مرفوع تھا، اس کے اوپر ضمہ تھی، تو اس حمزہ کے اوپر بھی آپ نے پھر ضمہ لگا دیا. تو کیا بن گیا؟ اذکرو. یہ اس طرح فعل امر بنا ہے. واو جو ہے یہ واو الجماع ہے، ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن، مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ. اب اس کو آپ جواب الشرط کہیں گے، یعنی اذکرو یہ کیا بنا؟ یہ جواب الشرط ہے. اللہ یہ اسم جلالہ ہے، مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ. اذکرو کو کیا کہیں گے؟ جواب شرط غیر جازم لا محل لہا من الاعراب، اور اللہ لفظ جلالہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، ہاں کے اوپر زبر ہے. عند ظرف مکان ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اذکرو سے ہے، اور یہ منصوب ہے فتحہ کے ساتھ، دال کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے. مضاف بھی ہے. مشعر مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس کی نشانی کسرہ ہے را کے نیچے زیر، اور یہ خود منعوت بھی ہے یعنی موصوف ہے. اور الحرام اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے جو کہ مجرور ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ توابع میں جو مطبوع ہے وہ اپنے تابع میں اعراب میں ایک جیسا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا موصوف مجرور تھا تو اس کی صفت بھی مجرور ہے. وَاذْكُرُوهُ اس میں واو حرف عطف ہے، اور اذکرو بعین ہی اسی طرح جس طرح پہلے گزرا ہے، یعنی یہ فعل امر ہے اور مبنی علی حذف النون ہے، چونکہ اس کا جو فعل مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے. واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن، مرفوع ہے فاعل، اور ہو ایک ضمیر ہے متصل مبنی محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. تو ترجمہ کیا ہوا کہ پس جب تم عرفات کے میدان سے ہجوم کی شکل میں نکلو تو یاد کر لیا کرو، ذکر کیا کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس. جو لوگ جنہوں نے حج کیا ہے یا وہاں پہ گئے ہیں
تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. کما ہداکم میں کاف جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کو حرف جر و تعلیل کہتے ہیں. فتح کے اوپر مبنی ہے. اس میں ما یہ حرف مصدری ہے، مبنی ہے سکون پہ. ہداکم میں ہدا جو ہے یہ فعل ماض ہے، مبنی ہے کس پہ؟ ایک فتح پہ ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں مقدرہ ہے علی الالف للتعذر، کیونکہ ہداک کا جو آخری حرف ہے وہ الف مکسورہ ہے، اور الف مکسورہ پہ کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ماض مبنی علی الفتح المقدرہ علی الالف. منع من ظہورها التعذر ایسے بھی کہتے ہیں اور للتعذر بھی کہتے ہیں. اور اس میں فاعل ہے ایک ضمیر مستتر ہے جوازن، اور وہ ہے ہوا، ہدا کے اندر ہے، اور وہ لوٹتی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور کاف کم میں جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، ضمہ پہ مبنی ہے، محلاً منصوب ہے مفعول بھی، اور میم ہے علامت جمع الذکور. لیکن ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے. اور اس میں جو ما ہے اور پھر اس کا جو فعل ہے یعنی ما ہدا، یہ مصدر معول ہے، محلاً مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے کاف. اور جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ ایک صفت سے متعلق ہیں جو محذوف ہے، اور وہ صفت کس کی ہے؟ وہ ایک مصدر کی ہے جو کہ محذوف ہے. یعنی کچھ اس طرح سے جملہ تھا کہ اذکروہ ذکرن مشابہن لہدایتکم. اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ وذکروہ، اور اس کو یاد کرو. اس کو؟ اللہ کو، جیسا کہ تمہیں اس نے ہدایت کی ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے. ہداکم تمہیں، کما جس طرح، ہداکم تمہیں ہدایت دی ہے. کس نے دی ہے؟ یعنی اللہ نے جس طرح آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے تو ویسے اس کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین. وَإِن میں واو جو ہے یہ واو حالیہ اس کو کہتے ہیں، واو الحال. یہ حرف ہے مبنی ہے فتح پہ، اور ان اس کو کہتے ہیں ان دراصل مخففہ ہے ان الثقیلہ سے. اور یہ ایک حرف ہے مبنی ہے سکون پہ. کنتم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فعل ماض ناقص مبنی علی السکون، اور اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے تم. یہ اس کا اسم ہے، یعنی کانا کا اسم ہے. تو محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع، کیونکہ کانا کا اسم آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے. من حرف جر ہے، قبل ہی، قبل کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسم ظرفی. اسم ظرف ہے، مجرور ہے بالکسرہ دائرہ. مجرور کس لیے؟ من کی وجہ سے. اور ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. قبل مضاف تھا اور یہ مضاف الیہ ہے. لمن الضالین
لامن میں جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ الفارقہ بین ان النافیہ والمخففہ من الثقیلہ۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو ان نافیہ نہیں ہے، تو اب کیسے فرق کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ یہ ان نافیہ نہیں ہے، یہ ان مخففہ ہے من الثقیلہ، ثقیلہ سے اس کو مخفف کیا گیا ہے، حالانکہ ان نہ تھا۔ تو اس کے لیے یہ لام آپ کو نظر آئے گا، یہ لام بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ان آیا ہے وہ نافیہ نہیں تھا، بلکہ وہ ثقیلہ سے ہلکا کر کے مخفف کیا گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ نون کے اوپر آپ کو جو زبر نظر آ رہی ہے لمن الضالین، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے اصل میں لمن تھا، اور الضالین کی جو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، تو وہ تلفظ سے گر جاتی ہے، وہ پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے، تو اس نے نون کو ضاد میں ضم کرنا تھا، اس لیے نون کے اوپر ہمیں زبر لگانی پڑی۔ اور الضالین یہ مجرور ہے بالیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں نصب اور جر یا کے ساتھ، یہ جار و مجرور کس سے متعلق ہیں؟ وہ دراصل کانا کی ایک خبر تھی جو محذوف ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے کانا سے، یعنی اس کی اسم اور اس کی خبر سے، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ایک اور اعراب کرتے ہیں کہ یہ جو من الضالین ہے، یہ جار اور مجرور سے شبہ جملہ بنا ہے، اور یہ شبہ جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے۔ اب شروع سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ مفہوم اس کا واضح ہے۔ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، تو یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی حج کے دوران عرفات سے اگر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ تھا، پھر اس کے اعراب تھے، اور اس کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ آج کے سیشن کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔